السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمن ایوا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ مناف سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ انصب اور مصب اسے دیکھ رہے تھے۔ ممی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہیں فورس کروں مناف، وہ اس بار تمہاری مرضی جانا چاہتے ہیں، جیسی لڑکی چاہو گے اس بار ویسی ڈھونڈوں گی۔ حذیفہ آہستگی سے بول رہا تھا۔ مدد طلب نظروں سے مصب اور انصب کو دیکھا تو مصب انجان بنا موبائل پر مصروف ہو گیا۔ حذیفہ نے دانت کچکچائے۔ ایسے موقع پر ہمیشہ مصب ایسے انجان بن جاتا تھا۔ جو پرپوزل موجود ہے وہ کیسا ہے؟ انصب نے سوال کیا۔ مناف اس کے ذکر پر بھی بے دلی سے رخ موڑ گیا۔ وہ یسرا بھابی کی چھوٹی بہن ہے۔ آئی نو مناف اس گھر میں پھر سے شادی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اس لڑکی نے ہی اب تک مناف کی بیٹی کو سنبھالا ہوا ہے، مگر مناف چاہے تو ممی ان لوگوں کو انکار کر دیں گی۔ حذیفہ نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ مناف سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جتنا سوچ رہا تھا الجھتا جا رہا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ یسرا کی بہن سے نکاح کرے۔ مصب بھی متوجہ ہو گیا تھا۔ یار مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو سمپل سی بات ہے، مناف کی بیٹی ان لوگوں کے پاس ہے۔ جب وہی لڑکی تمہاری بیٹی کو سنبھال رہی ہے تو پھر کیا وجہ؟ کوئی اور پسند ہے یا وہ لڑکی نہیں پسند؟ مصب نے سوال کیا۔ ایسا کچھ نہیں، مگر وہ شاید چھوٹی ہو۔ میں اب ایک بیٹی کا باپ ہوں، میرڈ ہوں، کیسے چھوٹی لڑکی سے شادی کروں؟ مناف نے خفت زدہ ہو کر بہانہ بنا۔ نہیں ہے چھوٹی، لڑکی کی ایج شاید 23 ہے۔ ان کی تو سب سے چھوٹی بہن بھی 21 ہے۔ تمہیں بھی پتا ہے تمہاری ایکس وائف تمہاری ایج فیلو تھی۔ حذیفہ نے اس کا بہانہ تفصیل سے رد کیا۔ ان کیس وہ کم عمر ہے سو واٹ، ذرا بھی بہت چھوٹی ہے، بٹ آئی لو ہر، اور مجھے اس کی میچورٹی بھی اچھی لگتی ہے۔ تم سچ کہو کہ اپنے غم سے نہیں نکلے ابھی تک۔ تمہارا سابقہ سسرال ہے، گھر کا ایڈریس بھی جانتے ہو، کسی دن اچانک بنا بتائے وہاں چلے جاؤ۔ لڑکی بھی دیکھ لو اور اس کا مزاج بھی، اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لینا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور پلیز تم اب ٹین ایج بوائے نہیں ہو جسے بس دیکھ غم کھا رہا۔ شادی پسند کی نہیں ہو، بیٹی کے باپ ہو، فار گاڈ سیک۔ تم نے ابھی تک بیٹی کو نام تک نہیں دیا، تمہارے نام سے جانی جا رہی ہے۔ اس بچی کا کیا قصور ہے آخر؟ باپ بن کر سوچو، یہ ٹپیکل رومیو والے ڈرامے چھوڑ دو۔ عجیب انسان ہو یار، what the hell is this behavior؟ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو تو سوچتی نہیں ہو، اس کی ماں مر گئی ہے تو باپ کیوں گم ہے؟ ابھی تک ملے نہیں، دیکھا نہیں، اور نہ جانے کیسے لوگوں نے بیبی کو رکھا ہو۔ آنٹی تو انفارم کر کے جاتی ہیں، کون جانے وہ لوگ ان کے آنے پر سب اچھا دکھا دیتے ہوں۔ انصب ایک دم بولتا چلا گیا تھا، اس کی باتوں پر مناف کا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ حذیفہ بوکھلا گیا۔ مصب نے انصب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ دیا۔ انف از انف یار، یہ اپنی بیٹی کو کیسے کسی کے حوالے کر سکتے؟ ساری عمر بچی کو ان کے گھر رکھو گے؟ گھر لاؤ، جو لڑکی سنبھال رہی ہے اسے شادی کرو اور اپنی نظروں کے سامنے رکھو۔ بہت منا لیا تم نے غم، میں اس سے زیادہ تمہارے دکھ کا لحاظ نہیں کر سکتا، سوری۔ انصب بچوں کے معاملے میں ان کی سوچ سے زیادہ جذباتی ثابت ہوا تھا۔ مناف ساکت سا اس کی باتیں سوچ رہا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ ٹو مچ ہو گیا انصب، کچھ تو خیال کیا کرو، وہ اس وقت ایموشنل کرائسس سے گزر رہا ہے۔ مصب نے خفگی سے انصب کو دیکھا۔ کون سے کرائسس؟ کیا وہ اس بچی سے زیادہ سفر کر رہا ہے جس کی ماں مر چکی ہے اور باپ کو اپنے غم چین نہیں لینے دے رہے؟ اتنے دن سے سب مناف کو سہارا دے رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ بچہ تو نہیں ہے وہ۔ انصب الٹا مزید غصہ ہونے لگا۔ ایکچولی ہی از رائٹ، آئی نو مناف ہرٹ ہے، بٹ اس کی بیٹی آئی ڈونٹ نو کس حال میں ہوگی۔ میں آج ممی سے کہتا ہوں بیبی کو گھر لیں، ہمارا سنبھال لے گی، کم سے کم ہماری نظروں کے سامنے تو ہوگی۔ حذیفہ گہری سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مصب نے گہرا سانس بھرا۔ اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، انصب سب بول چکا تھا۔ مناف اسٹیئرنگ پر سر رکھے کب سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی، گاڑی میں اسے اے سی کی کولنگ اچھی خاصی تھی، پھر بھی اسے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ انصب کی باتوں نے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس کا دل عجیب سی بے قراری میں ڈوب رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو وہاں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اسے سینے سے لگاتا، پیار کرتا، اس کا نام رکھتا۔ وہ ایک دم گاڑی سٹارٹ کرتا، اپنے سابقہ سسرال پہنچ جا۔ دن کچھ ڈھل گیا تھا، دھوپ کی تپش میں کمی آ گئی تھی۔ وہ وہاں پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جھجک کر اندر داخل ہوا۔ سامنے دیوار کے سائے میں 2 چارپائیاں رکھی تھیں، ایک پیڈسٹل فین چلا ہوا تھا، اس کے ساس فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، جبکہ 2 لڑکیاں منہ پر ملتانی مٹی لگائے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھیں۔ مناف جھجک سا گیا تھا، اس کی بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گلا گھنکار کر متوجہ کیا تو چھوٹے سے صحن میں موجود تینوں نفوس کو جھٹکا لگا۔ اسے دیکھ کر عورت جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ دونوں لڑکیاں اٹھ کر دوپٹے سنبھالتی کمرے کی طرف بھاگی۔ مناف خفت زدہ ہو گیا، وجیح چہرے پر شرمندگی کی وجہ سے سرخی پھیل گئی۔ ارے مناف، آؤ بیٹھو، اچانک آئے ہو؟ اس کی سانس پر جوش سی اسے پنکھے کے سامنے جگہ دینے لگی۔ دراصل کسی کام سے یہاں آیا تھا، اپنی بیٹی سے ملنے آیا۔
کہاں ہے وہ؟ مناف نے چرپائی پر ٹکتے ہوئے آہستگی سے بتایا۔ تب تک دونوں لڑکیاں بھی منہ دھو کر آ چکی تھی۔ اسے سلام کیا تو اس کی ساس نے تعارف دی۔ گندمی رنگت والی پرکشش لڑکی حبیبہ تھی اور دوسری زائرہ تھی، جسے دیکھ کر مناف ٹھٹک گیا تھا۔ زائرہ بالکل یسرا کی ہم شکل تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگا وہی سامنے آ گئی ہے۔ مناف کا دل برا ہوا تھا۔ اسے تو وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیٹی کا ہے آنٹی؟ مناف نے سوال کیا تو اس بار لہجہ کچھ اکھڑا سا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بجلی نہیں ہوتی سارا دن تو شاید گرمی لگ گئی ہے۔ صبح سے رو رو کر برا حال تھا اس لیے۔ مناف ان کی تمہید پر گھبرا گیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی۔ اسے کچھ وقت پہلے ہی ربیہ ہسپتال لے گئی ہے۔ ان کے ابو اور بھائی تو رات کو ہی کام سے آتے ہیں۔ میرے سر میں درد تھا تو میں نہیں گئی، اس لیے ربیہ، اس کی ساس نے سب سے چھوٹی بیٹی کا نام لیتے ہوئے تفصیل بتائی۔ کوئی آئیڈیا ہے وہ کس ہاسپٹل لے گئی ہوں گی؟ مناف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، لڑکیوں کو دیکھتی اور سوال کیا۔ وہ ہونک سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بیٹھو، وہ آ جائے گی ابھی، بلکہ میں جاتی ہوں، یہیں بڑے روڈ پر الشفا کلینک ہے، وہاں تک گئی ہوگی۔ وہ بولتے اٹھی مگر مناف انتظار میں نہیں بیٹھ سکا۔ میں چلا جاتا ہوں۔ وہ تیزی میں گھر سے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اس کی بیٹی کس حال میں تھی۔ گھر والوں کی لاپرواہی دیکھ کر بالکل نہیں لگ رہا تھا انہیں بیمار بچے کی کوئی فکر تھی۔ روڈ تک پہنچنے میں بھی 10-15 منٹ لگ گئے تھے۔ گھر گلیوں میں بہت اندر تک تھا۔ علاقہ اچھا ہونے کی وجہ سے گلیاں کشادہ تھی، اسی لیے مناف کو گاڑی لانے میں مشکل نہیں ہوئی۔ وہ روڈ پر پہنچ کر کلینک تلاش کرنے لگا۔ ایک دو لوگوں سے پوچھا تو روڈ پر قدرے آگے جا کر ایک نہایت چھوٹا سا کلینک نظر آیا۔ مناف جھٹکے سے گاڑی روک کر اندر داخل ہوا۔ لوگوں کا رش دیکھ کر دماغ خالی ہوا۔ اس نے نہ اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، نہ یسرا کی بہنوں کو کبھی اتنی توجہ دی تھی کہ اس لڑکی کو پہچان سکتا۔ وہ غائب دماغی سے ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا جب قریب کاؤنٹر سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ عجیب بے حسی ہے، میں ابھی باقی پیسے لا دوں گی، آپ ڈرپ تو لگائیں، بچے کی زندگی خطرے میں ہے، کوئی احساس ہے یا نہیں؟ وہ لڑکی چیخ رہی تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ بی بی احساس کرنے لگوں تو یہ بھرا ہوا کلینک ابھی یتیم مسکین اور غریب بن کر بیٹھ جائے گا۔ سب کو مفت دوا چاہیے ہوگی تو کیا سب کا احساس کرتا رہوں؟ بچی کی حالت اتنی بگاڑ کر پہنچ گئی ہو، اتنی فکر تھی تو پہلے کیوں نہیں لائی اسے؟ ہٹو اب، شور مت مچاؤ، فیس جمع کرواؤ گی تو ڈرپ لگے گی، ورنہ کسی خیراتی ادارے میں چلی جاؤ۔ وہ لڑکا اکتایا ہوا سا بول رہا تھا۔ حبس اور گرمی نے وہاں بیٹھے ہر بندے کی حالت خراب کی ہوئی تھی۔ مناف بے ساختہ آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، اس نے ہچکچا کر بری طرح روتی لڑکی کو مخاطب کیا تو اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر مناف کو دیکھا، پھر چونک کر پوری گھوم گئی۔ اوہ مناف بھائی، شکر ہے آپ پہنچ گئے، پلیز فیس دے دیں، اجالا کو ڈرپ نہیں لگا رہے یہ لوگ۔ وہ روتے اسے بولی۔ اس کی پہچان لینے پر مناف کو اندازہ ہوا کہ وہی ربیہ ہے۔ یہاں سے چلو، میں کسی اچھے ہاسپٹل لے جاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ مناف نے اس کے سینے سے لگی لاغر سی بچی کو لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے نکلا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ اس کی رنگت بالکل زرد لگ رہی تھی، نہایت کمزور اور چھوٹی سی بچی تھی۔ لباس صاف تھا مگر حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بے ساختہ اسے سینے سے لگا گیا۔ کہاں جائیں گے؟ جلدی لے جائے، اب یہ محبت جتانے کا وقت نہیں ہے، وہ مر جائے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے غصے سے چیخے تو مناف کو جھٹکا لگا۔ گھبرا کر اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا گیا۔ تیز رفتاری سے وہ اچھے سے چائلڈ اسپیشلسٹ کے کلینک میں پہنچا۔ وہاں بچی کو فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ مناف تھک کر اس بیڈ پر بچے کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے نرس نے فوراً نہلا کر ریڈی میڈ کپڑوں سے آزاد کر دیا تھا۔ نرم سی کاٹن کی ڈھیلی شرٹ اور نیکر پہنا کر ہوادار کمرے میں سلایا ہوا تھا۔ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کر کے ڈرپ لگا دی۔ اسے ہیٹ اسٹروک ہونے کا شدید خطرہ تھا کیونکہ بچی کمزور تھی۔ یسرا کے ساتھ وہ حادثہ ہونے کی وجہ سے 7ویں ماہ میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بال بٹھیوں میں جکڑ کر بیٹھا تھا۔ اگر انصب اسے وہ سب نہ کہتا، اگر مناف وہاں نہ آتا، شاید اس کی بیٹی نہ بچتی۔ اس نے کسی خیال کے تحت سر اٹھایا جو سامنے دیوار سے لگ کر کھڑی لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ یسرا کی سب سے چھوٹی بہن ربیہ تھی۔ اس کا حلیہ کچھ زیادہ خراب لگ رہا تھا۔ سفید شفاف رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور نازک سی تھی۔ لباس ملگجا اور پرانا تھا۔ سب سے رنگ کے صاف چادر پہنی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور لب بالکل سفید پڑے ہوئے تھے۔ مناف نے گہرا سانس بھرا۔ بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ وقت لگے گا، دوبارہ چیک اپ بھی ہونا ہے۔ مناف نے اسے مخاطب کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیٹی کو توجہ دے۔ شکر ہے آج آپ کو بھی فرصت مل گئی، ورنہ مجھے لگا تھا اس بد نصیب کی میت اس کے باپ کو پہنچانی پڑے گی۔ اس کے الفاظ تیزاب کی طرح مناف کی سماعتوں پر گرے تھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ غصے میں دھاڑا۔ مجھ پر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے باقی گھر والوں کی طرح آپ کے سامنے سر جھکا کر جی حضوری نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کہ آپ امیر ہیں۔ آپ جیسا بے حس انسان چاہے ملک خرید لے، میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ 2 دن سے آپ کی بیٹی کو بخار سے جل رہی ہے، نہ میرے گھر والوں کے پاس وقت تھا
نہ اس کے باپ اور دادی کو احساس ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب لوگوں کو اولاد چاہیے نہیں ہوتی تو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک طرف پھینکنے کے لیے۔ جب سے آئی ہے میں پڑھائی اپنی چھوڑ کر اسے سنبھال رہی ہوں۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں کہ مجھے تجربہ ہو۔ میں نہیں جانتی بچے کیسے سنبھالتے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اتنا خیال رکھا پھر بھی بیمار ہو گئی ہے۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی تھی، آنکھوں پر بازو رکھ کر روتی، بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا ہچکولے کھاتا وجود مناف کو ندامت کے گہرے کنویں میں دھکیل گیا۔ مسز واسطے مناف کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی کی پڑی تھی۔ 2-3 روز سے ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی، اس لیے وہ بچی سے ملنے نہیں جا سکی اور مناف کو ہوش ہی نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے گھر لے جاؤں گا اور خود اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ معذرت کرتا لب بھیج کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ شکریہ، میں جانتی ہوں ماں باپ کا پیار نہ ملے تو انسان ادھورا سا رہ جاتا ہے۔ اگر اجالا بھی میری طرح ہو گئی تو… وہ آنکھیں رگڑتی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مناف نے دوسری بار وہی نام لینے پر بتاخت اپنی بیٹی کو دیکھا۔ شاید اسے سنبھالنے والی نے خود اس کا نام بھی رکھ لیا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا، مگر احساس ضرور ہوا کہ وہ غلط ہے۔ اپنے گھر والوں کو انفارم کر دو، یہ سنبھل جائے تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ مناف نے ہاتھ بڑھا کر بچی کے نرم چھوٹے چھوٹے رخساروں کو چھوا۔ ان کا مسئلہ نہیں ہے، اجالا ٹھیک ہو جائے تو میں خود گھر چلی جاؤں گی، وہ نم آواز میں بولی۔ اس کی آواز مسلسل رونے کی وجہ سے زکام زدہ ہو رہی تھی۔ چادر سے بار بار ناک رگڑتی وہ بدستور سی پوزیشن میں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ کیسے جاؤ گی؟ میں چھوڑ۔ مناف نے اسے دیکھا۔ میرے پاس کرایہ ہے، رکشہ کر کے جاؤں گی۔ وہ مٹھی میں دبے 100 کے 2 پرانے نوٹ دکھا کر جتاتے ہوئے بولی۔ شاید اسے مناف کو زیادہ نہ پسند ہے، اس لیے دوسری بار اس کی گاڑی میں سے بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ انصب گھر پہنچا تو مریم بیگم سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ عباس صاحب ہاتھ کی مٹھی لبوں پر رکھے مسکراہٹ چھپا رہے تھے، جبکہ تینوں لڑکیاں بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ انصب سرا کی غیر موجودگی پر پریشان ہوا۔ تمہارے لیے کچھ ٹھیک نہیں، روم میں جاؤ، سرا تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ عباس صاحب نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو انصب ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا سرا کو؟ وہ گھبرا گیا۔ تم نے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد سرا کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ اسے آج پتا چلا ہے، تب سے روم بند کے رو رہی ہے۔ ہم سے تو کچھ نہیں کہا، مگر تم سے اچھی خاصی ناراض ہے، مریم بیگم نے گہرا سانس بھر کر بتایا۔ انصب بنا کچھ بولے فکر مند سا کمرے میں پہنچا۔ سرا سر پکڑے آواز سے رو رہی تھی۔ انصب اس کے پاس گئے۔ سرا، نرمی سے پکارا تو اس نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انصب کا دل ان بھیگی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ اتنا کیوں روتی تھی کہ انصب کا دل سکڑنے لگتا تھا، رکنے لگتا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ وہ بے اختیار اسے سینے سے لگاتا نرمی سے بولا تھا۔ سرا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ مزے سے شاپنگ کرتے رہے، آپ تو خوش ہو گئے، یہی تو چاہتے تھے، کسی کو کیا پرواہ۔ وہ روتے ہوئے لڑ رہی تھی، یوں جیسے ان سب کا قصور ہو۔ اس دن اشارہ دیا تھا، سمجھایا تھا، اور کیسے بتاتا؟ تم کسی کی سنتی کب ہو؟ وہ نرمی سے اس کی بھیگی آنکھوں پر لب رکھتا اسے چپ کروا رہا تھا، اس کے بال سنوار رہا تھا۔ بیٹی بیٹی کر رہے تھے، یہ نہیں بتایا تھا کہ ٹوینس ہے۔ دماغ گھوم رہا ہے میرا، خوشی کے بجائے پریشانی ہو رہی ہے، سنبھالوں گی کیسے؟ اس لیے تو بھوک ختم نہیں ہوتی تھی میری۔ یہ دونوں تو لگتا ہے مجھے بھی مرنے کے قریب لے جائیں گے، سرا ناراضگی سے چیخی۔ انصب کا دماغ سنسنا گیا، آخری جملہ تو جیسے تیر کی طرح اس کے دل میں کھپ کر اسے زخمی کر گیا تھا۔ سرا پاگل مت بنو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، وہ اسے خود میں بھیج کر بتابی سے بولا۔ ایسی بھی خوشی نہیں چاہتا تھا کہ سرا کو کچھ ہو، اسے یہی فکر تھی جڑواں بچوں کا سن کر سرا گھبرا جائے گی۔ انصب، میں انہیں کیسے سنبھالوں گی؟ میں تو ایک بھی مشکل سے سنبھالتی، اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گی؟ 2 بچے انصب، ایک ساتھ کیسے؟ وہ روتی جا رہی تھی، پہلے بھی الجھی ہوئی سی رہتی تھی، تھک جاتی تھی، گھبرا جاتی تھی، کبھی چڑچڑی ہو جاتی تھی، پھر اب تو اس کا حال خراب ہو رہا تھا۔ انصب کی سوچ سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سنبھال لیں گے، تم بس اپنا خیال رکھو، اس لیے تمہیں زیادہ اور ہیلدی کھانے کو بولتے ہیں، اپنی ہیلتھ اچھی رکھو، پھر کوئی فکر نہیں، ریلیکس ہو جا۔ وہ اسے خود سے لگائے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آپ کو تو بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ سرا رونا بند کے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، بھیگا چہرہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ناک چڑھا ہوا تھا۔ اس کے اتنے رنگین تاثرات پر انصب کو ہنسی آئی۔ اور اصلی میں واقعی خوش ہوں، لیکن جب سے مجھے پتا چلا ہے تمہاری فکر میں ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پایا۔ میری سنسیئرٹی پر شک مت کرو، مجھے تم سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ وہ وارفتگی سے اس کے بھیگے چہرے کو لبوں سے چھو رہا تھا، سرا کو رونا آ رہا تھا، مگر انصب کی باتوں سے کچھ سہارا ہوا۔ پھر کسی خیال کے تحت سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی ہمارے 2 بیٹے ہیں؟ سرا کے سوال پر انصب نے نفی میں سر ہلا۔ اس کا منہ ڈر گیا، پھر سے رونی صورت بنائے ہونٹ لٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ انصب اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہنسا۔ ابھی کچھ کنفرم نہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیبی کی جینڈر نہیں سمجھ پا رہی ڈاکٹر۔ شی سیڈ وہ شاید بیبی گرل ہے، بٹ یہ ایک رینڈم سا گیس ہے۔ وہ اس بار ایمانداری سے سب بتا رہا تھا۔ سرا نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سرا ٹرسٹ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم بس ٹینشن نہیں لینا،
جتنا سوچو گی اتنی پریشانی ہوگی۔ انصب اس کا سہلاتی نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ سرا خاموشی سے سنتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس سے بچوں کی باتیں کرتے اسے ہنسا رہا تھا۔ عمرہ ٹھیک کہتی تھی، انصب سرا کو ہر حال میں سنبھال لیتا تھا۔ ہمراہ ماں باپ سے ملنے آئی ہوئی تھی، تھکن زدہ تھی، صوفے پر نیم دراز وہ مبرہ کی باتیں سن رہی تھی۔ پہلے یسرا کی اچانک موت، پھر بچی کی پریشانی اور غلط فہمی کی وجہ سے وہ بے آرام رہی تھی۔ پھر مسز واسطے کی طبیعت خراب ہو گئی، ہمراہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ اب مسز واسطے کی کچھ طبیعت سنبھلی تو حذیفہ اسے جان بوجھ کر ماں باپ سے ملوانے لے آیا تھا۔ میں تمہیں رات کو لینے آؤں گا ہمراہ، ریسٹ کرنا، گھر والوں سے بات کر کے فریش ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی تھکن زدہ صورت کو دیکھ کر نرمی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ آئی ایم سوری، پچھلے کچھ وقت سے تمہیں کچھ زیادہ برڈنائز کیا ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے، کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسی زندگی پہلے تھی شاید میرے پاس بھی ویسی تھکن زدہ زندگی گزار رہی ہو۔ حذیفہ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ ہمراہ نے سر پکڑ لیا۔ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ جذباتی اور حساس انسان لگتا تھا۔ ہمراہ کو حیرت ہوتی تھی اس پر، بظاہر اتنا لاپرواہ انسان اتنا ایموشنل کیوں تھا؟ حذیفہ آئی ایم فائن، تھینک یو، میرا واقعی دل تھا امی ابو سے ملنے کا اور عماد بھی یاد آ رہا ہے۔ میں اس کے پاس چکر لگا لوں آج؟ ہمراہ نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے پوچھا۔ ارے ایسے پوچھو گی تو ابھی لے جاؤں گا، جہاں بھی کہو گی۔ خیر میرا ویٹ کرنا، شام کو آؤں گا تو خود لے جاؤں گا۔ تم میری بیوی ہو، میرے بغیر کہیں مت جایا کرو۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر بولا تھا۔ حذیفہ کے ساتھ خوش ہو نا؟ تمہارا گھر تو بہت ہی میس اپ ہو گیا، مبارک فکر سے پوچھ رہی تھی۔ ہمراہ نے جمائی لے کر مسکراتے حذیفہ کی باتیں یاد کی۔ حذیفہ کچھ زیادہ ہی اچھے ہیں، میں خوش ہوں، اور شادی کے بعد اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ آف کورس گھر کے ممبر کی ڈیتھ ہوئی ہے، مناف بھائی کی حالت، ان کی بیٹی کی فکر، سب پہلے جیسا ہونے میں ٹائم لگے گا۔ ہمراہ افسوس سے بول رہی تھی۔ شمع بیگم نے بھی تعصب سے سر ہلایا۔ بس اپنے گھر والوں کا ساتھ دینا، ان کا خیال رکھنا، ایسے موقع پر اپنوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شمع بیگم نے اسے نصیحت کی۔ جی امی، آپ فکر نہیں کریں، ہمراہ نے اسے تسلی دی۔ رات کو حذیفہ وعدے کے مطابق اسے لینے آ گیا تھا۔ دیر ہو چکی تھی مگر اسے لیے عمرہ کے گھر روانہ ہو۔ مناف اپنی بیٹی کو گھر لے آیا۔ ہم سب تو اس کی پرواہ کرنے میں مصروف تھے، کبھی کچھ نہیں کہا، مگر آج انصب نے اچھی خاصی کلاس لے ڈالی اس کی۔ بیٹی کو ملنے گیا تو معصوم بیمار تھی اتنی، پورا دن اسے ہاسپٹل میں لے کر بیٹھا رہا، میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ حذیفہ اسے بتا رہا تھا۔ ہمراہ کو افسوس ہوا۔ ہم پھر کبھی چلیں گے عمرہ کے پاس، ابھی گھر چلتے ہیں، ننھی مہمان سے ملنا چاہیے، اتنا ویٹ کر رہی تھی میں۔ ہمراہ پرجوش تھی، بولی تو حذیفہ حیران ہوا۔ تم تو اپنے بھانجے سے ملنا چاہتی تھی نا؟ حذیفہ کو اچانک فیصلہ بدلنے پر حیرت ہوئی تھی۔ ہاں مگر میں بعد میں چلی جاؤں گی کبھی، اب بیٹھا نہیں جائے گا اور آنٹی سنبھال نہیں سکیں گی تو بیمار بچی کو سنبھالنا بھی ہوگا، ہمراہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ حذیفہ نے گہرا سانس بھر کر گاڑی واپس موڑ لی۔ تم بھی عجیب ہو ہمراہ، حذیفہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے انسنا کے بیٹھی رہی۔ اسے واقعی مناف کی بیٹی کو پہلی بار دیکھنے پر بہت ترس آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا تھا تو کمزور لاغر سی بچی خالہ کی گود میں چپ چاپ سوئی ہوئی تھی، تب وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اسے اٹھا کر پیار بھی نہیں کر پائی تھی۔ سبزی مائل آنکھوں، نہایت سفید رنگت والی ننھی پری بالکل مناف پر چلی گئی تھی۔ ہمراہ تو اسے پالنے کے لیے بھی تیار تھی، مگر مسز واسطے نے منع کر دیا تھا۔ ہمراہ، تمہاری محبت پر شک نہیں ہے، مگر مناف نے اگر بیٹی کو اچھی جگہ پلتے دیکھا تو دوسری شادی سے انکار کر دے گا، اکیلا ہی رہ جائے گا۔ میں اسے اس کی بیٹی کی خاطر بنانا چاہتی تھی۔ وہ شادی کر لے، چاہے جہاں بھی کرے، پھر اگر ستیلی ماں نے بچی کو پالنے سے منع بھی کیا تو ہم دونوں اسے پال لیں گے۔ مسز واسطے کی بات ہمراہ کو بھی بہتر لگی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ حذیفہ نے گھر کے آگے گاڑی روکی تو ہمراہ سوچوں سے نکلی۔ اندر پہنچے تو مسز واسطے بچی کو اپنے قریب بستر پر سلائے سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب مناف بھی بیٹھا تھا، یک تک اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ آنٹی، کیا یہ ایسے ٹھیک ہے؟ انکمفرٹیبل نہیں ہوگی؟ نہ کشن رکھے ہوئے ہیں، نہ سہارا، نہ چادر۔ ہمراہ بچی سے مل کر فکر مند ہوئی۔ وہ بیٹھ کے وز میں بنا تکیا، چادر یا سہارے کے پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو ایسے ایزی رکھنا ہے، گرمی اور مسلسل گود میں رکھنے کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے، ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا تھا، ہیٹ اسٹروک کا خطرہ تھا۔ مناف مدم لہجے میں بتا رہا تھا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، شکر ہے مناف تم چلے گئے، اس سے کچھ ہو جاتا تو کیا کرتے ہم؟ بہت بے شرم لوگ ہیں۔ اتنی حالت خراب تھی بچی کی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ مسز واسطے کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مناف کو بے اختیار ربیہ کا خیال آیا تھا۔ حال سے بے حال، پسینے سے تر سرخ چہرہ لیے کلینک پر کھڑی رو رہی تھی، علاج کے لیے منتیں گا رہی تھی۔ پیسے بھی پورے نہیں تھے مگر فکر بہت تھی۔ دوسرے کلینک پر جا کر بھی بچی کے سنبھلنے تک وہ ایک جگہ ایک پوزیشن میں کھڑی رہی تھی، کبھی رونے لگتی تھی، کبھی فکر مند ہوتی تھی۔ شام کو دوبارہ چیک اپ کر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی خطرے سے باہر ہے۔ مناس چیک کروا کر پلٹا تو ربیہ کہیں نہیں تھی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جا چکی تھی اور جانے سے پہلے مناف کو بتایا تک نہیں تھا۔ ویسے ہمیں بیبی کا اچھے سے ویلکم کرنا چاہیے تھا، اس کا کمرہ سجاتے، کچھ تو کرتے، مجھے تو مناف نے بتایا نہیں، اچانک لیا۔ حذیفہ کو بار بار افسوس ستا رہا تھا۔ سب سے پہلے تو نام سوچیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ میں اسے مناف بھائی کی بیٹی کہہ کر تھک گئی ہوں۔ ہمراہ نے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ سب نے مناف کو دیکھا، وہ باپ تھا، اسے نام سوچنا چاہیے تھا۔
سب سے پہلا حق تو اسی کا تھا۔ مناف خاموش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا۔ اجالا نام کیسے ہے ممی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ نام کیوں لیا تھا، مگر اسے لگا نام رکھنے کا حق اسی کا تھا جس نے اب تک اس بچے کو اکیلے سنبھالا تھا۔ بہت پیارا نام ہے، آج سے یہ اجالا مناف ہے۔ مسز واسطے نے مسکرا کر اجالا کو دیکھا۔ مناف گمسم سا بیٹھا رہا۔ اس رات دیر تک مسز واسطے یسٹا کے گھر والوں کو کوستی رہی تھی۔ اب تو میں اس گھر کی لڑکی کبھی نہیں لاؤں گی، میں دوسری بار غلطی کرنے والی تھی، لوگوں کو پہچان نہیں رہی، مجھے یہ شاید یہ لوگ کچھ زیادہ یاد ہے۔ مسز واسطی کو ان پر شاید غصہ تھا، کیونکہ مناف نے بیٹی کو گھر لاتے غصے سے زیادہ کی حقیقت بتائی تھی، جو بچے کی بیماری کی پرواہ کیے بنا سنگھار میں مصروف تھی۔ مگر میں اپنا فیصلہ بدل چکا ہوں، مناف اچانک پرسوچ لہجے میں بولا تھا۔ مسز واسطی نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اسی گھر کی لڑکی لانا چاہتا ہوں، میں اسے لانا چاہتا ہوں جو مجھ سے زیادہ اجالا کے پاس رہی ہے، اس کی فکر کرتی رہی ہے، جس نے اس کا نام رکھا ہے، اس کی ماں بننے کا حق اسی کا ہے۔ مناف کے جملے مسز واسطی کو سمجھ نہیں آئے تھے۔ مناف نے ربیہ کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ مسز واسطی بھی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ اگلے روز مسز واسطی ایک بار پھر اس گھر میں پہنچی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سب گھر والے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ ظاہرہ ان کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور اجالا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی رہی، مگر انہیں ربیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں باقاعدہ رشتہ مانگنے آئی ہوں، مگر میں زائرہ کی بجائے ربیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ مسز واسطے کے جملے پر اس گھرانے کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مگر ربیہ تو بہت چھوٹی، اس کی ماں بکھلا کر زائرہ کو دیکھنے لگی، جس کا واسطی ہاؤس میں رشتہ ہو جانے کی خبر پورے خاندان کو دی جا چکی تھی۔ لڑکیوں کا باپ چپ بیٹھا تھا۔ اتنی چھوٹی لڑکی اگر اس نومولود بچے کو اب تک سنبھالتی رہی ہے تو بعد میں بھی وہی اس کی ماں بن سکتی ہے، اور ہم ربیہ کو ملازمہ بنا کر نہیں رکھیں گے، اس سے مشکل ہو۔ مناف ہوگا، وہ بچے کا باپ ہے، ظاہر ہے وہ بھی اپنی بیٹی کو سنبھال لے گا، ہم ہوں گے، فکر کی بات نہیں ہے۔ کوئی شرط یا ڈیمانڈ ہے تو پوری کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے ربیہ کو ہی بہو بنانا ہے۔ مسز واسطے غصے سے بول رہی تھی۔ ظاہرہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ حبیبہ منہ کھولے حیرت سے مسز واسطے کو دیکھ رہی تھی، جو پرانے روپ میں آ چکی تھی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بہن، آپ دن بتا دیں، جس دن کہیں گی میں سادگی سے نکاح کر دوں گا۔ ربیہ کا باپ سنجیدگی سے بولا تو مسز واسطے کو اطمینان ہوا۔ میں زیادہ لیٹ نہیں کروں گی، مناف کوئی دھوم دھام نہیں چاہتا، اس لیے 3 دن بعد ہم آ کر سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ مسز واسطے نے مناف کی ہدایت کے مطابق جلدی کا وقت دیا تھا۔ وہ بات طے کر کے گھر چلی گئی، مگر پیچھے ربیہ پر اس خبر سے قیامت ٹوٹی تھی، جو انسانوں سے مغرور لگا تھا، شدید ناپسند تھا، جس میں اسے رتی برابر دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ بنا پوچھے اس کا رشتہ کر دیا گیا تھا۔ اس کی ماں بہنوں نے اسے بھگو بھگو کر ماری کہ موقع ملتے ہی اس نے باہر ہی باہر بات طے کر لی، انہیں ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ظاہرہ کو غم تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اجالا کو سنبھالنے کا بول کر مناف کو پھنسایا ہے۔ وہ ان سب کے تانے سنتی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ربیہ جو اپنے گھرانے کی سب سے چھوٹی اور انچاہی اور بن مانگی اولاد تھی، جس کی گھر میں کسی کو چاہ نہیں تھی، نہ انتظار تھا نہ ضرورت، جو پیدا ہونے کے بعد جیسے تیسے جوان ہوئی تھی، جسے 21 سال کا ہونے تک گھر میں کسی گنتی میں نہیں لایا جاتا تھا، وہ واہ تھی جس اجالا کا غم اپنا غم لگا تھا۔ انچاہی اولاد، باپ کے ہوتے ہوئے بلاوارث اولاد، اسے چرپائی پر اکیلی پڑی مسلسل روتے ہوئے ہاتھ پیر مارتی اجالا میں اپنا عکس نظر آیا تھا، اور پھر اس نے اجالا کو سینے سے لگا لیا تھا، اسے سنبھالتی تھی، اس کی دادی کی لائی جوتی کپڑے پہناتی، اسے سجا سنوار کر رکھتی تھی، جس کے ہر وقت رونے پر وہ اپنے آرام سکون کی پرواہ کیے بنا اسے دن رات گود میں لیے پھرتی تھی۔ اور مسز واسطے کے آنے پر وہ صاف ستھری نہائی دھوائی اجالا کو ظاہر اپنے گود میں لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ ربیہ کبھی سامنے نہیں آئی، اس کی اجالا سے محبت بناوٹی نہیں تھی، اسے نہ شاباش چاہیے تھی نہ تمغہ نہ مناف واسطے، مگر وہ قسمت سے مناف واسطے کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی حقیقت اس کے سامنے کھلی، اور اپنے سابقہ سسرال سے شدید الجھن کھانے والا مناف واسطے اسی سسرال کی دوسری لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ اس بار وہ مطمئن تھا، پرسکون تھا۔ جاری ہے۔